السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو شہاب اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ دوستو، بہت سے پھر میسیجز اور کمنٹ اور کینڈیڈیٹ کی ٹینشن کی وجہ سے پھر آج ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کل ایک خبر آئی تھی کہ مطلب اب سب کا ایک ہی میرٹ لسٹ بنے گا اور سارے 50+ والے کینڈیڈیٹ بالکل ٹینشن میں ہے۔ اس کے ساتھ سرپلس والے بھی کہہ رہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اور بہت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ 100% سچی نیوز ہو سکتی ہے، کیا ایٹا واقعی یہ کر رہا ہے، کیا گورنمنٹ واقعی یہ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ٹینشن میں اس لیے ہے کیونکہ 1 سال ہو گیا آپ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ 50+ والے پہلے ہوں گے، پھر 30 والے ہوں گے، لیکن اب یہ کون سی وجوہات آ گئی کہ آپ لوگوں نے 30 اور 50 مکس کر دیے؟ یہ تو آپ لوگ کینڈیڈیٹ کو اپنے ساتھ لڑوا رہے ہو۔ پہلے 30 والے اس بات پہ خوش تھے کہ چلو پہلے 50+ والے ہوں گے پھر 30 والے ہوں گے، لیکن اب ایک دوبارہ ایک خبر اور ایک نیوز پھیل رہی ہے کہ میرٹ لسٹ کے اکٹھے بنیں گے جس میں کوئی بھی آگے ہوگا اس کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ تو آج کچھ سوال ہے اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح نیوز ملتے رہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سر کیا اب 30 اور 50 کا اکٹھا میرٹ لسٹ آئے گا؟ تو دوستو ایسا ہے کہ یہ نیوز کچھ % تک سچ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ % تک صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کینڈیڈیٹ اس فیصلے سے پریشان ہوں گے۔ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے کہ آپ آخر میں ایک فیصلہ سنا دیں اور وہ سارے لوگ مان لیں۔ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کینڈیڈیٹ کے لیے بھی، ایٹا کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی، کہ آپ ڈائریکٹ ایک میرٹ کو ڈائریکٹ اس طرح ریڈیوس کر کے میرٹ لسٹ سے دوبارہ ہٹا کے تقریباً 1 سال سے زیادہ ٹائم ویسٹ کر کے آپ 30 اور 50+ والوں کا وقت ضائع کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد سرپلس والوں کا الگ کیس ہوگا۔ اگر اس طرح آپ میرٹ بنا رہے ہو تو پھر سرپلس والے کہاں جائیں گے؟ تو یہ چیزیں ہے کہ اس میں آپ تھوڑا ویٹ کر لیں۔ یہ اگر میرٹ لسٹ اکٹھا بھی بن جائے پھر بھی یہ فیصلہ بہت سے کینڈیڈیٹ کو قبول نہیں ہوگا اور بہت سے مسئلے پیدا کریں گے۔ بہت سے کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر کیا یہ 100% صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے؟ تو میں اس کو صحیح فیصلہ اس لیے نہیں کہوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 30+ والے فیل ہے یا 50+ والے پاس ہے۔ اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے جو آپ لوگوں نے ایک بات کی تھی کہ 50+ والے پہلے ہوں گے، ان لوگوں کا آپ نے دل رکھا، تقریباً 1 سال ان لوگوں نے ویٹ کیا۔ 30+ والے بھی خوش تھے کہ چلو میرٹ ریڈیوس ہو گیا، اگر سیٹ رہے کہ تو ہم بھی سلیکٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مطلب 30+ والے اور 50+ والوں کا ایک میرٹ لسٹ بنے گا، تو یہ ہے کہ پاس والوں کینڈیڈیٹ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ ایک بندہ جو 50+ لے کے بھی وہ سلیکٹ نہ ہو جائے اور ایک 35 نمبر لے کے بھی سلیکٹ ہو جائے تو یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ اس بات میں ناانصافی نہیں ہوگی کہ 30 والا سلیکٹ ہو گیا، اس کا اپنا رائٹ ہے، میں اس کے لیے بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ 50+ والا سلیکٹ ہوگا، تو اب وہ کدھر جائے گا؟ پھر آپ پہلے ایک رولز بتاتے، پہلے ایک فیصلہ کر لیتے، پھر اس طرح ایک کنڈیشن لاتے۔ کتنی بار میرٹ لسٹوں کا انتظار کیا جاتا ہے، کتنی بار کوالٹی چیکنگ کا انتظار کیا جاتا ہے، الگ الگ میٹنگ تم لوگ کراتے ہو، پھر کہتے ہو کہ 50+ والے اور 30+ والے اکٹھے ہوں گے۔ پھر تو آپ لوگوں کو سرپلس والوں کو بھی اس میں ساتھ شامل کرنا چاہیے، کیونکہ پھر تو آپ صحیح میرٹ بنا لے۔ اگر آپ لوگ کہتے کہ ہم میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں پھر تو سرپلس والوں کو بھی ایڈ کر دے تاکہ صحیح طرح سے پھر فیصلہ ہو جائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ سر اب یہ phase 2 والے کیس کریں گے 50+ والے، تو کل بھی بہت سے میسیجز آئے تھے، بہت سے کینڈیڈیٹ تھے، فیس بک پہ بھی لوگوں کا بہت غصہ تھا، تو یقیناً اب یہ کورٹ میں جائیں گے لوگ، دوبارہ ایک فیصلہ ہوگا، پھر اپوائنٹمنٹ ڈیلے ہوگی، پھر میرٹ لسٹ ڈیلے ہوں گی، بہت سی چیزیں ہوں گی۔ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے سنایا اور لوگ مانیں گے، کیونکہ ابھی جو میرٹ لسٹ آیا تھا لوگ بڑے خوش تھے، کیونکہ 50+ والے سلیکٹ ہو رہے تھے، 30+ والے انتظار کر رہے تھے، سرپلس والوں کا الگ فیصلہ تھا۔ لیکن اب دوبارہ آپ فیصلہ سنا رہے ہو جس کی وجہ سے جو پہلے اپنے آپ کو سلیکٹ کہہ رہے تھے وہ اب ڈائریکٹ ریجیکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ 30+ والے 50+ والوں سے ایگریگیٹ میں آگے ہو جائیں گے۔ پھر یہ لوگ فیصلہ نہیں مانیں گے، دوبارہ ایک کیس کریں گے، کورٹ میں جائیں گے، اور یہ پھر ایک کیس چلتا رہے گا اور سارا سال ضائع ہوتا رہے گا۔ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ اور ایٹا سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جلد از جلد فیصلہ سنا دے، جلد از جلد میرٹ لسٹ اپلوڈ کر دے،
اور جلدی سے یہ اپوائنٹمنٹ آرڈر جاری کر دے تاکہ ان لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ سر یہ تو سر پلس اور 50 پلس والوں کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے۔ یقیناً ایک دھوکہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس کو کہا ہے کہ ہم 50 پلس والوں کو لیں گے، سر پلس والے بیچارے اب کیا کریں؟ پھر تو ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی چانس ملنے چاہیے، ایک ہی ایگریگیٹ بنا دے، پورے میرٹ لسٹ بنا دے ہر کسی کا، تاکہ پھر وہ بھی خوش اور آپ لوگ بھی خوش۔ PS2 والوں کے ساتھ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ وہ پاس تھے، مطلب 50 پلس تھے، اور اب سر پلس والے بیچارے بھی تو 50 پلس ہے، ان کی پھر کیا غلطی ہے کہ ان کو سلیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تو اس ایک سائڈ پہ یہ دھوکہ ہے کہ مطلب آپ بار بار فیصلے چینج کر رہے ہو، پالیسیز چینج کر رہے ہو، جس کی وجہ سے کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے ساتھ اب لڑیں گے، 30 والے اور 50 والے اور سر پلس والے۔ آخری سوال یہ ہے کہ سر کیا یہ فیصلہ ایکسیپٹ ہوگا یا ریجیکٹ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا میرٹ لسٹ بنیں گے؟ چلو گورنمنٹ نے تو کہہ دیا یا ایٹا نے کہہ دیا کہ ہم ایک میرٹ لسٹ بنائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کینڈیڈیٹ اس سے خوش ہوں گے۔ بہت سے کینڈیڈیٹ ہیں 50 پلس والے، وہ ڈائریکٹ عدالت میں جائیں گے، یہ فیصلہ کبھی بھی لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں ہوگا، یہ ریجیکٹ ہوگا تو بڑے مسئلے کریٹ کریں گے یہ۔ تو دوستو یہ تو کچھ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے، اور اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ اچھا فیصلہ ہوگا آپ کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔